شکوہ کر دیا، لیکن وہ مجلس سے نہیں رہی۔ پہلے بزرگ جو بیٹھتے تھے، جب بھی ان کی کہیں بیٹھک ہوتی تھی آپس میں گفتگو کرتے تھے تو ان کی گفتگو کا ایک ہی مرکز ہوتا تھا، وہ عشق مصطفیٰ تھا، وہ حضور کی محبت تھی، حضور کے ترانے تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے تھے۔ اور پہلے بزرگ جو تھے ان کی عادت تھی، بڑھیاں ہوتی یا بزرگ ہوتے، بابے ہوتے، جو بھی تھے، ان کی عادت تھی کہ کچھ نہ کچھ بچا کے گولک بنی ہوئی ہوتی تھی کہ پیسے رکھے گولک میں، کوئی جو ہے وہ پیسے جمع کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ درود پڑھ رہا ہے، کچھ جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثناء بیان کر۔ جب پوچھا جاتا تھا کہ اماں یہ پیسے کیوں جوڑتی ہے تو اماں کا جواب آتا تھا کہ بیٹا اس لیے جوڑ رہی ہوں کہ میں نے مصطفیٰ کا مدینہ دیکھنا ہے۔ پوچھا جاتا کہ درود کیوں پڑھتے ہو تو جواب یہ ملتا تھا کہ درود اس لیے پڑھتی ہوں کہ درود والے مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، درود والے مصطفیٰ کا مدینہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ پہلے یہ مجلسیں ہوتی تھی، یہ برکتیں ہوتی تھی کہ لوگ بیٹھتے تھے تو مصطفیٰ کی باتیں ہوتی تھی، لوگ بیٹھتے تھے تو ثنا خوانی ہوتی تھی، لوگ بیٹھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کی بات ہوتی تھی۔ لیکن آج ہمارے اندر نہ وہ عشق رہا، نہ وہ جذبہ رہا، نہ وہ شوق رہا، نہ وہ ذوق رہا، نہ وہ عبادت۔ آج ہم اگر درود پڑھیں تو ہمیں لطف نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عشق نہیں۔ نماز پڑھی، لطف نہیں آیا۔ بسا اوقات کچھ لوگ جو ہے گلہ شکوہ کر دیتے ہیں، یار نماز پڑھتا ہوں لیکن نہ سرور نہیں ملتا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں لیکن لطف نہیں ملتا، لذت نہیں ملتی، مزہ نہیں ملتا۔ تو نماز کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو یہ ہے کہ دل میں عشق نہیں ہے۔ عشق کے ساتھ بندہ ایک سجدہ بھی کر لے تو وہ ایک سجدہ پوری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بندہ پھر اللہ کی عبادت میں مست رہتا ہے، اس کے لطف اور مہربانی اور اس کے رحم و کرم کے اوپر رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ پہلے بزرگوں کی یہ عادت تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے۔ جب بھی اس طرح کی احادیث مبارکہ کسی کے سامنے بیان کی جاتی نا، کلمہ پڑھنے والے کے سامنے، تو وہ تڑپ جاتا تھا، اس کی آرزویں جگمگا ہوتی تھی، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے، اور سننے والا اور دیکھنے والا ایسا محسوس کرتا تھا کہ اس کے سامنے جو حدیث بیان کی گئی ہے، مکے کا ذکر ہوا ہے یا مدینے کا ذکر ہوا ہے، تو اس کی برستی ہوئی آنکھیں یہ بتاتی تھیں کہ اس بندے کو مکے مدینے کی یاد آتی ہے، اس کے دل میں تڑپ ہے، یہ رب کا گھر بھی دیکھنا چاہتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں ایک نماز پڑھو گے اپنی مسجد میں تو اللہ تمہیں 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ یہی نماز اگر تم میری مسجد میں پڑھو گے تو میرا رب تمہیں 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ یہی نماز ذوق و شوق کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، عشق اور لذت کے ساتھ اگر تم حرم میں پڑھو گے، مسجد حرام میں پڑھو گے، اللہ کے گھر میں پڑھو گے، تو فرمایا کہ میرا رب تمہیں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کو حکم ہوا، لوگوں نے ستایا، تکلیفیں دی، دین کا کام کرنا جب مشکل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا کہ پیارے حبیب مکہ کو چھوڑ کر آپ ہجرت فرمائیں۔ اب رب کا حکم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری رات بیت اللہ سے، مکہ مکرمہ سے جب تشریف مدینہ طیبہ تشریف لے کے جانے لگے تو جناب صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں۔ روایات میں موجود ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پلٹ پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھتے تھے، جہاں اپنا گھر ہونا ویران جگہ بھی ہو، بندے کا وہاں پہ گھر ہو، اور وہ سیر و تفریح کے لیے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ علاقے میں بھی جائے، تھوڑی بہت اس کو اس وقت وہ لذت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر جب وہ پلٹ کر اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے، اگر ویرانے میں بھی گھر ہو تو اس کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مکہ مکرمہ میں 53 سال کا عرصہ گزارا، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 53 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ پھر حکم ہوا کہ حبیب ہجرت فرمائیں، تو ہجرت کی رات جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب ہجرت کرنے لگے تو پلٹ پلٹ کے بار بار کعبے کی طرف دیکھتے تھے، اور ایک ہی جملہ زبان کے اوپر آتا تھا کہ اے اللہ کے گھر، اے کعبہ، تو مجھے بہت پیارا ہے، اگر ان لوگوں نے مجھے ستایا نہ ہوتا تو کبھی بھی تیری دوری برداشت نہ کرتا، کبھی بھی تیری دوری برداشت نہ کرتا۔ اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ جس خوش نصیب کو